أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج 23 مارچ کا دن ہے جو یوم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طور پر ہم جماعت احمدیہ میں منایا جاتا ہے۔ اس دن بیعت کا آغاز ہوا اور ساتھ ہی مخالفتوں میں بھی بہت زیادہ شدت پیدا ہونا شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت تھی جس نے ترقی کرنی تھی۔ اس زمانے کہ موعود اور مہدی علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مبعوث ہوئے، آپ کے ذریعہ سے اسلام اور احمدیت کو غلبہ عطا فرمانا تھا، اس لیے مخالفتیں کچھ نہ کر سکیں۔ دور آتے رہے مخالفتوں کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا اور ہر دور میں پہلے سے شدت سے مخالفت کا دور بھی شروع ہوا۔ 1974 میں خلافت ثالثہ کے وقت میں ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ جماعت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا حکومت کی طرف سے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا، اسمبلی میں جا کر سوال جواب ہونے تھے اور مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ کیا صورتحال ہوگی، کیونکہ بند کمرے میں سب کچھ ہونا تھا۔ بڑی دعائیں کی اور ان دعاؤں کے دوران اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ وسع مکانہ کا، کہ اپنے مکانوں کو وسعت دیتا رہے، اپنی جگہوں کو بڑھاتا چلا جا، اور میں استہزاء کرنے والوں کے لیے اور یہ منصوبے بنانے والوں کے لیے کافی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میری تسلی ہوئی، اور دیکھیں اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقیات سے نوازا، بے انتہا ترقیات سے نوازا اس دور میں بھی، اور پھر بڑھتی چلی گئی۔ اور یہ تحریک جدید کی جو کالونی اب بنی ہے، یہ بھی وسع مکانہ کا کے الہام کو پورا کرنے والی ہے۔ پھر نہ صرف لوگوں کی اپنی ذاتی رہائش کے لیے انتظام مہیا کیا گیا، بلکہ اس مسجد کا جو آج افتتاح ہو رہا ہے، یہ بھی اس الہام کو پورا کرنے کی کڑی ہے۔ اور ربا میں اس کے بعد سے بے تحاشا مسجدیں بنی، دشمن نے پورا زور لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی پہ ترقی ہوتی چلی گئی۔ 1984 کے بعد سے جب بہت بڑا منصوبہ بنا تھا، یہ ساری کالونی اور مسجد اس کے بعد کا ہی سارا کام ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اب اس مسجد کو آباد کرنے والے بھی بنیں، اور ان علامات کو پورا کرنے کا جو ذریعہ بنایا گیا ہے، حقیقی معنوں میں اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ اب دعا کر لیں۔